أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وما أرسلنا من قبلك من رسول ولا نبي إلا إذا تمنى ألقى الشيطان في أمنيته فينسخ الله ما يلقي الشيطان ثم يحكم الله آياته والله عليم حكيم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين خاتم النبيين محمد وعلى آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد. کل جو آیات تلاوت کی گئی تھی اس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بتایا گیا تھا کہ آپ کا کام صرف لوگوں کے سامنے بات واضح کرنا اور جو قبول نہ کرے ان کو ان کے انجام سے ڈرانا ہے. پھر لوگوں کی دو قسمیں بتائی گئی، جو لوگ ایمان لاتے ہیں ان کے لیے اللہ کی طرف سے وعدے ہیں، اور جو لوگ اللہ کی آیتوں میں کجی تلاش کرتے ہیں اور اس کے خلاف پروپیگنڈا کرنے اور اللہ کے رسول کو نیچا دکھانے کے لیے کوششیں کرتے ہیں، وہ جہنم والے ہیں. اب جو آیت تلاوت کی گئی ہے اس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو خاص طور پر تسلی دی گئی ہے. فرمایا وما ارسلنا من قبلک من رسول ولا نبی الا اذا تمنى القى الشیطان فی امنیته. آپ سے پہلے ہم نے کسی بھی رسول یا نبی کو بھیجا اور انہوں نے جب تلاوت کی تو شیطان نے ان کی تلاوت کی ہوئی آیتوں کے اندر اپنی چیزیں ڈال دی. فَيَنْسَخُ اللَّهُ مَا يُلْقِي الشَّيْطَانُ، تو اللہ تعالیٰ ان چیزوں کو ختم کر دیتے ہیں جو شیطان ڈالتا ہے. ثُمَّ يُحْكِمُ اللَّهُ آيَاتِهِ، پھر اللہ تعالیٰ اپنے آیت کو پختہ کر دیتے ہیں. اللہ علیم حکیم، اللہ بڑے ہی علم والے ہیں اور بڑی حکمت والے ہیں. یہاں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دی گئی کہ آپ جو دین کی دعوت دے رہے ہیں، قرآن کی آیتیں لوگوں تک پہنچا رہے ہیں، لوگوں کو اس کی وضاحت ان کے سامنے کر رہے ہیں، تو یہ لوگ آپ کی آیتوں کو قبول کرنے کے بجائے اس کا مذاق اڑاتے ہیں اور اس کی غلط سلط تعویلات کرتے ہیں، اس کے متعلق لوگوں کو دلوں میں شبہ پیدا کرتے ہیں. تو آپ کو اس سے بددل نہیں ہونا چاہیے، مایوس نہیں ہونا چاہیے، گھبرانا نہیں چاہیے، بلکہ جتنے بھی انبیاء آئے ان کے ساتھ بھی یہی معاملہ کیا گیا. اسی کو یہاں بتایا کہ وما ارسلنا من قبلک من رسول ولا نبی. ارسلنا کا مطلب ہم نے بھیجا، ہم نے آپ سے پہلے جس رسول یا نبی کو بھیجا. اب رسول اور نبی دو الگ الگ الفاظ ہیں. اب چونکہ دو الگ الگ الفاظ آئے ہیں تو دونوں کے الگ الگ مطالب بھی بیان کیے گئے ہیں، مختلف تعریفات کی گئی ہے، لیکن جو تعریف عام طور پر مفسرین نے بیان کی ہے وہ ہے کہ رسول کا مطلب وہ پیغمبر جن کو اللہ کی طرف سے جن پر وحی بھی نازل ہوتی ہو اور اللہ تعالیٰ نے مستقل شریعت بھی ان کو دی، جس شریعت کی وہ لوگوں کو دعوت دیتے ہیں. اور نبی کا مطلب وہ ہے کہ جن پر وحی تو نازل ہوتی ہے لیکن مستقل شریعت ان کو نہیں دی جاتی ہے، بلکہ پرانے جو رسول کی شریعت ہوتی ہے اسی شریعت کو وہ دنیا میں نافذ کرنے کی کوشش کرتے ہیں. اس حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بعد حضرت عیسیٰ کے پہلے تک بہت سارے انبیاء ہیں بنی اسرائیل میں، لیکن
ان کو کوئی اپنی شریعت نہیں دی گئی تھی، بلکہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی جو شریعت تھی اسی شریعت کی ترویج کے لیے، اسی کی وضاحت کے لیے، اسی کو پھیلانے کے لیے، اسی کو لوگوں کے سامنے سمجھانے کے لیے، بیان کرنے کے لیے وہ انبیاء بھیجے جاتے تھے۔ تو رسول اور نبی کا مطلب یہ، رسول کا مطلب جن کے ساتھ شریعت بھی ہو اور وحی بھی ان پر نازل ہوتی ہے۔ نبی کا مطلب وحی تو نازل ہوتی ہے لیکن مستقل شریعت نہیں آتی، بلکہ پچھلے نبی کی شریعت ہی وہ لوگوں میں عام کرتے ہیں۔ تو کہا کہ جب بھی کوئی نبی یا رسول ہم نے بھیجا تو مطلب یہ کہ دونوں کو بھیجنے والے اللہ، نبی کو بھیجنے والے بھی اللہ، رسول کو بھیجنے والے بھی اللہ، کوئی اپنی مرضی سے آتا نہیں ہے، اپنی مرضی سے کوئی نبی یا رسول بنتا نہیں ہے۔ تو الا تمنا، تمنا کا مطلب کیا ہے؟ اب اس میں مفسرین کا اختلاف ہے۔ بعض لوگ تو تمنا کا مطلب وہی لیتے ہیں جس کو ہم لوگ بھی تمنا کہتے ہیں، سوچنا، خیال کرنا، لیکن اکثر مفسرین نے جو بتایا ہے وہ کہ تمنا کا مطلب یہاں پر پڑھنا، تلاوت کرنا، اس لیے کہ لغت میں تمنا کے معنی پڑھنے کے، تلاوت کرنے کے بیان کیے گئے ہیں، اور آگے پیچھے جو آیتیں ہیں اس کو سامنے رکھ کر بھی یہی مطلب زیادہ واضح نظر آتا ہے کہ اذا تمنا، جب وہ تلاوت کرتے ہیں تو القى الشیطان فی امنیتی، القى یلقی کے معنی ڈالنا، شیطان بھی امنیہ کے معنی جو بات تلاوت کی گئی ہے، جو آیت تلاوت کی گئی ہے، جو آیت تلاوت کی گئی ہے اس کو امنیہ کہتے ہیں۔ تو نبی جس آیت کی تلاوت کرتا ہے تو شیطان بھی اپنی باتیں اس کے اندر ڈال دیتا ہے۔ کیا مطلب ہے اس کا؟ اب اس کے سلسلے میں بھی بہت ساری تعویلات کی گئی ہیں، کچھ واقعات بھی اس کے ضمن میں بتائے گئے ہیں، حالانکہ اس آیت کے آگے پیچھے دیکھنے سے وہ واقعات وہاں جوڑ بھی میل بھی نہیں کھاتا ہے، وہ واقعہ جو بیان کیا جاتا ہے وہ اس سے جڑتا بھی نہیں ہے، کوئی تعلق بھی نظر نہیں آتا ہے، اور اس کی سند بھی صحیح نہیں ہے، اس لیے بیان کر کے کوئی فائدہ بھی نہیں ہے۔ اس کا جو سیدھا مطلب، واضح مطلب عام طور پر علماء نے بیان کیا ہے کہ جب بھی کوئی نبی کسی آیت کی تلاوت کرتے ہیں یا کوئی بات لوگوں کو بتاتے ہیں تو شیطان سامنے والے کے دل میں اس کے متعلق غلط سلط شبہات اور غلط سلط تعویلات ڈال دیتا ہے۔ اب اگر آدمی صحیح ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے دل سے ان غلط تعویلات کو ہٹا دیتے ہیں اور صحیح مطلب اس کو سمجھا دیتے ہیں۔ اب اگر کوئی غلط آدمی ہوتا ہے تو وہ اس کا جو شیطان نے غلط پٹی پڑھائی ہے، غلط شک اور شبہ اس کے دل میں ڈالا ہے، اسی کو صحیح سمجھ کر اس کے خلاف پروپیگنڈا کرنا شروع کر دیتا ہے۔ جیسے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر آیتیں نازل ہوتی تھی تو بعض لوگ تو یہ کہتے تھے کہ یہ شاعر ہیں، یہ جادوگر ہیں، میاں بیوی کے درمیان فرق کرتے ہیں، رشتہ داروں کے درمیان فرق کرتے ہیں، یہ پرانے زمانے کے واقعات بیان کرتے ہیں جس کی کوئی سند نہیں ہے، یا اپنی طرف سے بیان کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ یہ اللہ کی طرف سے نازل ہوا ہے۔ اس طرح سے قرآن کے متعلق غلط سلط پروپیگنڈے کرتے تھے، شیطان کی طرف سے ان کے ذہنوں میں ڈال دیا جاتا تھا، اس لیے کہ قرآن میں خود آیا فَإِنَّ الشَّيَاطِينَ لَيُوحُونَ إِلَىٰ أَوْلِيَائِهِمْ لِيُجَادِلُوكُمْ، کہ شیطان اپنے ساتھیوں کے دلوں میں ایسی باتیں ڈالتے ہیں غلط سلط تاکہ وہ آپ سے مباحثہ کریں، آپ سے بحث کریں، آپ سے وہ لڑائی جھگڑا کریں، اس کے لیے غلط غلط وسوسے ان کے دل میں ڈالتے ہیں۔ تو ایسے غلط مطلب ڈالتے تھے۔ بعض مفسرین نے اس کی مثالیں بھی دی ہیں، مثلا اللہ کی طرف سے آیت نازل ہوئی انما حرم علیکم المیتہ، کہ اللہ نے مردار چیزیں تم پر حرام قرار دی۔ مردار کا مطلب جو از خود مر جائیں بغیر ذبح کیے ہوئے، اس کو حرام کر دیا گیا۔ اب شیطان نے ان کے دلوں میں وسوسہ ڈالنا شروع کر دیا۔ اب وہ کہنے لگے دیکھیے کیسا نبی ہے یہ، خود سے ہم ذبح کریں مروا دیں تو اس کو حلال کہتا ہے، اور اللہ کی طرف سے موت آ جائے اس کو حرام کہتا ہے۔ یعنی دیکھیے کس طرح سے اس کو غلط مطلب بتا دیا۔ ایسے ہی ایک آیت نازل ہوئی انکم وما تعبدون من دون اللہ حسب جہنم، قرآن نے مشرکوں سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ تم جس کی پوجا کرتے ہو
جس کی عبادت کرتے وہ سب جہنم کا ایندھن بننے والے ہیں، جہنم کی لکڑیاں بننے والے ہیں۔ اب انہوں نے مشہور کر دیا، دیکھا یہ نبی کیسا ہے، دیکھیے عیسائی لوگ عیسیٰ کی عبادت کرتے ہیں، یہودی عزیر کی عبادت کرتے ہیں، اور یہ کہتے ہیں کہ جتنوں کی عبادت کریں گے وہ سب جہنم میں جائیں گے، کیا یہ لوگ بھی جہنم میں جائیں گے؟ اب اس طرح سے لوگوں کے دلوں میں غلط وسوسے پیدا کرتے تھے اور لوگوں کو قرآن سے بدزن کرنے کی کوشش کرتے تھے۔ تو ایسے جو غلط سلط تعویلات کرتے تھے، پٹیاں پڑھاتے تھے، شیطان کے کہنے کی وجہ سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس کی وضاحت کرتے تھے، اللہ کی طرف سے اس کی وضاحت کی جاتی تھی۔ اسی کو یہاں بتایا کہ الا اذا تمنا، جب وہ نبی تلاوت کرتا فالقى الشیطان فی امنیتی، شیطان اس کی تلاوت کے سلسلے میں اپنی طرف سے غلط وسوسے ان کے دل میں ڈالتا تھا، شکوک اور شبہات ان کے دلوں میں پیدا کرتا تھا۔ فینسخ اللہ ما یلقی الشیطان، نسخ ینسخ کے معنی مٹانا، تو شیطان جو چیزیں ان کے دلوں میں ڈالتا تھا، جو غلط وسوسے، غلط مطلب، غلط تعویلات، شکوک اور شبہات، اللہ تعالیٰ اس کو مٹاتے تھے۔ اب یہ اسی زمانے میں آج بھی دیکھیے عیسائیوں کی طرف سے یا غیروں کی طرف سے یا کچھ اپنوں کی طرف سے قرآن پر اعتراضات کیے جاتے ہیں، قرآن کے معنی کی غلط طریقے سے بیان کر کے اس میں کمزوریاں نکالنے کی کوشش کی جاتی ہے، وہ کرتے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ ایسے علماء کو کھڑا کر دیتا ہے جو علماء ان کی غلطیوں کو بیان کرتے ہیں، ان کی کمزوریوں کو واضح کر دیتے ہیں، جس سے لوگوں کے سامنے ان کی غلطیاں واضح ہو جاتی ہیں، ان کی کمزوریاں سامنے آ جاتی ہیں، تو لوگ مطمئن ہو جاتے ہیں کہ یہ لوگ جو اعتراض کرنے والے تھے یہ غلط ہے، اور نبی نے جو کہا ہے یا اللہ تعالیٰ نے جو کہا ہے یہ صحیح ہے۔ ایسے علماء کو اللہ تعالیٰ کھڑا کر دیتے ہیں۔ تو اسی کو کہا فَيَنْسَخُ اللَّهُ مَا يُلْقِي الشَّيْطَانُ، اللہ تعالیٰ ان چیزوں کو مٹاتے ہیں نبیوں کے ذریعے سے، علماء کے ذریعے سے، جو شیطان ان کے دلوں میں ڈالتا ہے۔ القا یلقی کے معنی ڈالنا، شیطان جو غلط سلط مطلب ان کے دلوں میں ڈالتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کو مٹاتے ہیں۔ ثم یحکم اللہ آیاتہ، پھر اللہ تعالیٰ اپنی آیتوں کو مضبوط کرتے ہیں۔ مضبوط آیتیں تو پہلے سے رہتی ہیں، مطلب یہ ہے کہ آیتوں کے سلسلے میں جو ان کو غلط سلط شبہات پیدا ہو رہے تھے، جو کنفیوژن ہو رہا تھا، اللہ تعالیٰ جب اس کو دور کرتے ہیں تو آیتوں پر ان کا ایمان پہلے سے زیادہ مضبوط ہو جاتا ہے۔ تو اسی کو بتایا کہ آیتوں کو اللہ تعالیٰ مضبوط کرتے ہیں، یعنی آیتوں پر پہلے کے مقابلے میں ان کا ایمان مضبوط ہو جاتا ہے۔ واللہ علیم حکیم، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان کی ایک ایک چیز سے باخبر ہے، ایک ایک چیز کو جانتے ہیں، وہ کیسے کیسے شیطان ان کے دلوں کے اندر غلط وسوسے ڈالتا ہے، کیسے غلط مطلب ان کو سمجھانے کی کوشش کرتا ہے، کیسے ان کو کنفیوژن میں ڈالتا ہے، کیا کیا کرتا ہے، ان ساری چیزوں سے اللہ تعالیٰ واقف ہے۔ لیکن حکیم، حکمت والے، ہر چیز کا علاج حکمت کے ساتھ اللہ تعالیٰ کرتے ہیں، اس لیے بعض مرتبہ بعض لوگ غلط فہمیوں میں بھی مبتلا ہو جاتے ہیں۔ اب اس کا کیا مقصد ہے آگے اگلی آیات میں اس کو بتایا گیا ہے۔ بہرحال یہ آیت اللہ تعالیٰ کی طرف سے نبی کو تسلی کے طور پر نازل کی گئی ہے کہ آپ کو اس سے گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے۔ آپ کے خلاف جو پروپیگنڈا کرتے ہیں، آپ کی دعوت کے خلاف آپ جو آیتیں بیان کرتے ہیں اس کے خلاف غلط پروپیگنڈے کرتے ہیں، تو یہ کوئی نئی بات نہیں ہے، پرانے زمانے سے ہر نبی کے ساتھ، ہر رسول کے ساتھ یہی ہوتا آ رہا ہے۔ لیکن اللہ کی جو بات ہوتی ہے وہی بلند ہوتی ہے، ان کے پروپیگنڈے، ان کے شکوک اور شبہات، ان کے الزامات چاہے جتنے طاقتور بن کر سامنے آئے، اللہ تعالیٰ اپنے نبیوں کے ذریعے سے اور اپنے علماء کے ذریعے سے ان کو مٹا ہی دیتے ہیں۔ اس لیے گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، متاثر ہونے کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ قرآن پر اور حدیث پر غور کرنے کی ضرورت ہے، اور پہلے سے زیادہ مضبوطی اس پر ایمان لانے کی ضرورت ہے۔ اللہ تعالیٰ صحیح اس کا یقین ہمارے دلوں میں پیدا کر کے اس پر مطمئن کر کے اس پر عمل کرنے کی توفیق دے، آمین۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔